الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ابھی میرا نام تو آپ شاید سبھی جانتے ہوں گے، شاہ شعیب ہاشمی کہتے ہیں مجھے۔ تعارف انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرصہ 25-30 سال سے درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہوں، اور ایسا نہیں تھا کہ میں حادثاتی طور پہ اس شعبہ میں آیا ہوں۔ بہت سارے مواقع پہ میری فیملی نے، احباب دوست نے مخالفت کی کہ بھئی اس شعبے میں کچھ نہیں رکھا، لیکن میں اس شعبہ میں اس کے باوجود شوق سے آیا۔ پاکستان میں کچھ عرصہ درس و تدریس کے بعد 2005-6 میں UK گیا تعلیم کے لیے، وہیں پہ سیٹل ہو گیا۔ وہاں پہ کچھ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں نے بایو میڈیکل سائنس میں، سائیکالوجی میں اور ایجوکیشن میں، مین اسٹریم ایجوکیشن میں اور اسپیشل نیڈ ایجوکیشن میں کچھ کوالیفکیشنز لی، جو کہ میرے لیے ایک اعزاز اور تجربہ کی بات تھی۔ میرے تعارف کے بعد آج کے اس پروگرام میں، ہمارا جو پروگرام ہے یہ اس کا مقصد بالکل بھی آپ لوگوں پہ کوئی تعلیمی دھاگ بٹھانا نہیں ہے۔ میرے پاس جو ہے الحمدللہ وہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے۔ مقصد ہمارے اکٹھے ہونے کا، آپ سبھی احباب نے قیمتی وقت دیا کہ میں آپ سے کچھ لرن کروں، آپ میرے پاس کچھ دیکھیں، تو ہم لرننگ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ ساری گفتگو کے بعد ہم ابھی اپنے پوری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، نہیں مجھے کیا فیل ہوتا ہے، اس سے پہلے میں خراج تحسین in actual sense, in actual feeling of my heart, I like to extend these feelings towards the originators. ان کے ساتھ چلنے والے سبھی لوگ، مس اسما ہیں، عمران صاحب ہیں، سبھی احباب، آپ سبھی کا نام لیں گے تو 5 منٹ یہاں پہ چاہیے ہوں گے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سبھی لوگ جو اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، دی اوریجنیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ، you guys are doing a wonderful job, amazing, amusing job, and some of you people are one man army, to be honest۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے یورپ، گلف، امریکہ آنے جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ Now in this situation of financial crunch, even they are struggling to manage this facility. They are struggling to manage. ان کے پاس millions, billions کے، UK میں billions کے ریسورسز ہیں ان کے پاس، لیکن they are struggling to manage these facilities جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ So well done, wonderful job, and tap on your back۔ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو carry on کیجیے۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیورو ڈائیورسٹی۔ نیورو ڈائیورسٹی، آپ نے اس ٹاپک پہ غور کیا ہوگا کہ یہ ٹاپک کیوں چنا گیا ہے، اس میں اچیومنٹس اور گولز، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی ایک والنٹریلی پلیز ریز یور ہینڈس اور بتائیے کہ نیورو ڈائیورسٹی سے انہیں کیا سمجھ آیا۔ اینی ون آف یو؟ بھائی میں نے جناب کشمیر کے لیے بارڈر پہ کال نہیں دے رہی، آپ کھڑا کر کے بتایا کہ نیورو ڈائیورسٹی کی بات کریں، جس کو سمجھ آ گئی نیورو ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے۔ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ جیسے اسکالر ہوتے ہیں وہ بڑی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائیں گے اور سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ اینی ون آف یو، نیورو ڈائیورسٹی آپ کے دل، اور یاد رکھیے جو سوال ہوتا ہے وہ بھی بونگا بخیل ہو سکتا ہے، اور جواب اس سے بڑھ کے بونگا بخیل ہونے کی اجازت ہے۔ You can talk anything. جب آپ hesitate کریں گے you can't learn anything then۔ تو نیورو ڈائیورسٹی سے آپ کے ذہن میں کیا آیا جی؟ آپ کا مائک کام کر رہا ہے مس جی، پلیز اس میں بولیے۔ سر بیسیکلی جو نیورو ڈائیورسٹی ہے نا، وہ یہ کہ نیورولوجیکل جو ہمارا سسٹم ہے وہ ورک تو ایک جیسا کرتا ہے، سب مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا تو انٹرپٹ کیا، آپ نے دو الفاظ کو بریک ڈاؤن کر کے چلیے۔
न्यूरो डाइवर्सिटी इनकी डेफिनेशन इनको ब्रेक डाउन कीजिए। फाइन सर न्यूरो बेसिकली जो हमारे माइंड से जो भी चीज़ें लिंक होती है, डाइवर्सिटी ये कि हम जिस तरह हम देखते हैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में या बच्चों में, उनके जो लॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, हर किसी के मतलब उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस। न्यूरो का ओरिजिन जो है वो ऑब्वियसली इज वेरी क्लियर, वो न्यूरॉन से है, न्यूरॉन्स। और डाइवर्सिटी का मीनिंग सभी को पता है कि वेरिएशन, डाइवर्स होना, तगय्युर जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तगय्युर जिसे कहते हैं ना उर्दू में, ये वो है। तो न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है, पाकिस्तान में हमने क्या अचीव किया और हमारे गोल्स क्या है न्यूरो डाइवर्सिटी को लेकर। मुझे ये लगता है, मैं आपके सामने एक हाइपोथेसिस रखने लगा हूँ। I'm going to put an hypothesis in front of every one of you. I might be wrong, I might be right. मेरी hypothesis ये है कि हम पाकिस्तानी स्पेशल नीड एजुकेटर्स जो हैं वो प्रॉब्लम को समझे बगैर we are understanding the reason and cause behind और हम इस इशू पे काम कर रहे हैं। जी मैं अपनी स्टेटमेंट को दोहराई देता हूँ कि हम अलामात पे काम कर रहे हैं। तो जो बेटू रखिए प्लीज, हम अलामात पे काम कर रहे हैं और जो उसके पीछे रीजन है उस रीजन को समझे बगैर काम कर रहे हैं। मेरी बात समझा रही आपको? इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख्वातीन, मर्द हज़रात, अभी तक आपकी जिंदगी में सर दर्द हुआ होगा, एक दफा, दो दफा, मल्टीपल टाइम्स। आपने डिस्प्रिन लिया, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये टैबलेट्स लेते हैं। तो ये बताइएगा जब आइबुप्रोफेन लेते हैं पानी के साथ, एक टैबलेट, दो टैबलेट, हाफ एन आवर, 1 आवर टाइम, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। सिम्टम्स क्या थी सर आप बताइए? सिम्टम्स थी सर दर्द, आपने उस पर काम किया, फार्मासिस्ट के पास गए, आइबुप्रोफेन लिया, पैरासीटामोल लिया, खा लिया, और रीजन क्या थी पीछे आपको पता है? रीजन नहीं पता सर आपको पूरी लाइन स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, एसिडिटी, पराठे खाए, थोड़ा खाया, ज्यादा खाया, थकावट हुई, दस लगा फैशन, आप सभी लोग बोल रहे हैं माशाल्लाह, I'm very happy to see that। और शाम को शॉपिंग करवा ली है आप, मतलब उसने भी तो किया हुआ है, भी काम नहीं करेगा। राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, जो आपका सर दर्द है आपने सिम्टम पे काम किया। अब जितनी बातें आपने बताई है ना सारी, आपने अक्सर लोग जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, मेडिकल साइंस या बायो साइंस की डिग्री किसी ना किसी के पास किसी ना किसी फॉर्म में है, चाहे वो 3 माह का डिप्लोमा हो, चाहे 3 साल की डिग्री हो। आपने सिर्फ माजरत के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बड़े एहतराम के साथ मैं आपको बता सकूं कि किसी एक बंदे ने भी दुरुस्त रीजन नहीं बताया। लेकिन जो आप रीजन बता रहे हैं वो तो बाहर किसी ने ठेला लगाया हुआ ना, जो शादी बेच रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं इसलिए समझता हूँ कि इंसान के जिस्म में जब भी कोई चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, उसके रिएक्शन के तौर पे हमें कहीं ना कहीं अल्लाह का जो कुदरती निज़ाम चल रहा है अंदर बिल पार का, वो रिएक्ट के तौर पे हमें सर दर्द होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि ब्रेन पे कोई भी प्रेशर है, किसी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स जो इसमें ब्रेन में जो फंक्शनिंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई माल फंक्शनिंग की वजह से पेन हो सकता है। लेकिन उसकी रीजंस डेफिनेटली अगर जितनी भी बताई उनमें से कोई भी और हो सकती है। थैंक यू थैंक यू जी। तो अब देख रहे हैं कि हमारी इतनी सी गुफ्तगू है, हम थोड़ा सा गहराई में जाना शुरू हो गए, अलामात से लेकर के उसकी वजह पे हम पहुंच रहे हैं, अभी भी हम उसकी साइंटिफिक रीजन पे नहीं पहुंचे। ठीक है जी, जी फरमाइए। हमारे हम लाइक नहीं कर रहे हैं चीज को, तो उस वजह से हम लोग भागना चाह रहे हैं, डिसलाइक। जी ठीक है,
ہے ڈسلائکنگ. میں ابھی تک کی گفتگو اگر آپ غور کریں تو میں آپ لوگوں کو جذبات سے نکال کے فیلنگ سے نکال کے سائنس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جو اب سر نے آپ کو الٹے ہوئے دھاگے کی ایک وہ کیا ہوتا ہے سرا پکڑا دیا. ٹھیک ہے جی, یہ وہ الٹے ہوئے دھاگے کا سرا ہے جو شعیب ہاشمی یو کے سے آپ کے پاس آیا آپ کو پکڑانے کے لیے سارے ہیلپ اور مشکور سر. تو ہمیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ 10 سال ہو گئے ہمیں اس کاز پہ کام کرتے ہوئے. چاہے آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں, فزیو تھراپی کر رہے ہیں, ٹیچر تھراپی کر رہے ہیں, آکوپیشن تھراپی کر رہے ہیں, چاہے آپ اس کو فنڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن ہم ابھی تک اصل وجہ کو نہیں پکڑ سکے. ہم جذبات سے چل رہے ہیں. کسی کو اللہ پاک نے کہہ دیا, کسی کو قرآن نے کہہ دیا, کسی کو اس کے فکر ہے, مولوی صاحب نے کہہ دیا, کسی کا اپنا بچہ آٹسٹک ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ میں میری دوران گفتگو کہیں کبھی یہ لوگ اکثر یہ شبہ کھا جاتے ہیں کہ یہ مغرب زدہ ذہن ہے جو بول رہا ہے شاید. میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں, تھوڑا بہت پریکٹس بھی کرتا ہوں, تو کسی بھی گفتگو سے صرف سائنس کی طرف کو لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے مذہب کو اس میں کہا کہ وہ نہیں ابھی اس میں ہم نے انوالو کیا. تو میں آپ سے بات میں یہ رکھی آپ کے سامنے کہ ہم ریزن نہیں جانتے. اب 2 میں وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے آپ کو ابھی حل نہیں دیا, حل میں نے آپ کے ساتھ چھوڑ دیا. دیٹس یور ہوم ورک. کہ بھئی میں نے آپ کو ایک مزاج دے دیا, ایک عادت دے دی. میں نے آپ کو مچھلی نہیں دی, میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے آپ کو جال دے دیا. کبھی اس کی وجہ ڈھونڈے جا کے آپ جو آپ اچھے ہوئے ہیں, قابل احترام, بہت میرے سے زیادہ عرصہ اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ لوگ اس کی وجہ کو جانے جا کے یہ وجہ آٹسٹک ہے. بھائی کیوں آٹسٹک ہے؟ ہینڈ فلیپنگ کر رہا ہے, کیوں ہینڈ فلیپنگ کر رہا ہے؟ باؤنسنگ کر رہا ہے, کیوں باؤنسنگ کر رہا ہے؟ ابھی تو الحمدللہ 10 سال ہو گیا, وہ جیب و چڑیل کے چکر سے تھوڑا نکل رہے ہیں, تعویذ کے چکر میں سے نکل رہے ہیں کہ ساس نے کروا دیا یا درانی جٹھانی نے کروا دیا, تو یہ اللہ کا شکر ہم اس چیز سے نکل آئے ہیں. تو اگلا جو میں آپ لوگوں کو دس از اے بگ تھنگ ناؤ, دس از اے بگ تھنگ ناؤ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی جو آپ کو میں پلیٹ فارم پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا سائنٹیفک ریزن دیکھنا ہے. میں آگے ایسے ٹاپک آپ کے ساتھ رکھوں گا, دے ول بی امیزنگ, اور آپ سوچیں گے کہ ایک آٹسٹک بچہ ایک خاص طرح کی خوراک کو نہیں کھا رہا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم تھیریز پہ چلتے ہیں, ہم فیس بک ٹویٹر پہ تو آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں, لیکن ریسرچ نہیں کرتے گوگل پہ کہ جو جرنل پبلش ہوا یو کے میں, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا, جرمنی میں, معذرت کے ساتھ ان ملکوں کا نام لیتے ہوئے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ جرنل ہم کیوں نہیں پبلش کر رہے, لیکن نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کی اچھائی کو فالو کر لیتے ہیں. تو ہم سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ہم جو جرنل پبلش ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے. سیمینار کے اگلی اسٹیج پہ چلتے ہیں. ہماری پہلی اسٹیج کمپلیٹ ہوگی کہ میں نے آپ کو تھاٹ پرووکنگ ایک سلسلہ دے دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بچے ایسے کیوں ہوتے ہیں یا بڑے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کی سائنٹیفک ریزن ڈھونڈنی ہے. سیمینار کے اینڈ تک آپ کو جو دور کا جو آغاز کا سرا ساتھ ہے ہمیں ہیلپ کی تھی, ہم آپ